الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف امتحان ڈالے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، بلکہ 100% کامیاب ہوئے. ایک تو بڑا امتحان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی.
بتوں کو بیچتے تھے، بت فروش گھرانے میں پیدا فرمایا۔ بہت بڑا امتحان ہے عزیزوں۔ دیکھنا مقصود تھا کہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم اپنے آبا اور اجداد کے طریقے پر چلتا ہے کہ یا وحدہ لا شریک کی توحید پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اور امتحان آیا کہ نمرود کے سامنے حق بات کہنے کا۔ نمرود نے کہا کہ خالق اور مالک میں ہوں۔ کیسے؟ ایک آزاد آدمی کو پکڑ کر پھانسی پر چڑھا دیا، جو پھانسی پر تھا اس کو آزاد کر دیا، کہ دیکھو موت اور حیات کا میں مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو اگر رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال، تو اگر رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال۔ مشرق میں غروب کر دے۔ تو جب یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کافر حیران ہو گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر پریشان ہو گیا۔ اب کیا جواب دیں؟ اب اس میں کہاں سے یہ طاقت آئی؟ کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ میں ایسا کرتا ہوں، توجہ کریں، میں ایسا کرتا ہوں کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں، مشرق سے سورج کو میں نکالتا ہوں، مغرب میں نکالتا ہوں، تمہارا رب ایسے کرے کہ مغرب سے سورج کو نکالے، ایسا کہہ سکتا تھا نا؟ جو ایسا کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ اپنے باپ آزر سے کہا جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو آزر کہنے لگا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر لگاؤں گا۔ ایک تو یہ سزا، دوسرا یہ کہ اپنے وطن سے نکال دوں گا۔ تم ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہو، ہمارے بتوں کو کے خلاف باتیں کرتے ہو، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں رجم کروں گا تمہیں، پتھر لگاؤں گا، سنگسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور اب علاقے سے نکال دوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پیچھے بیٹھو۔ تو کافروں نے کہا، نمرود والوں نے کہا کہ حرقوا وانصروا آلہتکم، ان کو آگ میں جلاؤ، اپنے آلہہ جو ہیں، اپنے معبودان باطلہ جو ہیں، اپنے بت ہیں، ان کی کچھ مدد کرو، ان کی مدد کرو، ان کو آگ میں جلاؤ۔ حرقوا، آگ میں جلاؤ، وانصروا آلہتکم، بتوں کی مدد کرو۔ لکڑیاں جمع ہوئی، کافی مدت تک لکڑیاں جمع ہوتی نہیں،
حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. توجہ کریں عزیزو، آگ میں ڈالا جا رہا ہے. فرشتے آئے، کوئی حاجت ہے؟ اما الیک فلا حاجت، تمہاری طرف حاجت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے، لیکن تم میں ضرورت نہیں ہے. حاجت تو ہے، اپنے رب میں ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں وہ جو رسیاں تھی ابراہیم علیہ السلام کو، جن رسیوں میں سمجھا پھینکا جا رہا تھا، وہ بھی جل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں. کیا منع؟ دیکھنے میں آگ تھی، حقیقت میں آگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے فرمایا تھا کہ ابراہیم تم سے ملاقات ہوگی، آگ میں ملاقات ہوگی. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ سردی لگ جائے. بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سلامتی والی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اب 80 سال عمر ہو گئی. توجہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ہیں، بی بی سارا ساتھ ہے، اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، بھتیجا تھا حضرت لوط علیہ نبی، وہ بھی ساتھ. وہاں سے نکلے ہیں، عراق سے نکلے، شام کی طرف آئے، فلسطین میں آئے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، بے عقل ہے یہ، ان یہودیوں کو عقل نہیں ہے. ان کو تو بارود برسانا آتا ہے، لوگوں کو مارنا آتا ہے، بچوں عورتوں کو مارنا آتا ہے. یہ بے عقل نہیں سمجھ رہے کہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمان کیسے دستبردار ہوں گے. چاہے کہ کتنی بھی قربانی دینی پڑے، 40,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے، پھر بھی ان کے جذبے میں کمی نہیں آئی. کہ دونوں سبحان اللہ، فلسطینیوں کے جذبے میں کمی نہیں آئی. مسلمانوں کی زمین ہے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، مسلمان کیسے دستبردار ہوں گے؟ یہ ان کی بھول ہے. افسوس ان مسلمانوں پہ ہے عزیزو، مسلمان ملکوں پہ ہے جو خاموش ہے، خاموش تماشا ہی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کیسے بڑھ رہے ہیں، عورتیں کیسے بڑھ رہی ہیں، بچے کیسے بڑھ رہے ہیں. کہاں گئی غیرت؟ مسلمانوں میں غیرت نہیں رہی. آئی بات سمجھ میں؟ افغانستان والے یہ ٹیکس دیتے تھے مسلمانوں کو، جب کافروں کی حکومت تھی ٹیکس ہر سال دیتے تھے. ایسا دور بھی آیا کہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیا. توجہ کریں، یہ افغانستان والے جب ان کی کافروں کی حکومت تھی، یہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتے تھے. ماتحت، مسلمانوں کے ماتحت تھے یہ کافر. چلتے چلتے انہوں نے ٹیکس بند کر دی. تو مسلمانوں نے کہا کہ ٹیکس کیوں بند کر دی تم نے؟ یہ ہر سال دیتے تھے
کہ پہلے جو لوگ تھے نا، جو ہم سے ٹیکس لینے آتے تھے، وہ ان کے جسموں پر کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پورے. پتلے لوگ تھے، دبلے پتلے لوگ تھے. اب تو میں عیش پرستی آ گئی، مسلمانوں میں عیش پرستی آ گئی. اب انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا. کیا مانا؟ ان سادے قسم کے لوگوں سے یہ ڈرتے تھے. اب جو عیش پرستی ان میں آ گئی، مسلمانوں میں آ گئی، تو انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا. مسلمانوں میں عیش پرستی آ گئی. گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں، وہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غیرت دے دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت دے دے کہ اپنے علاقوں کو واپس کر لے. اپنے پہلے جو قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان سے ان کو آزاد کرائے. انشاءاللہ ایک دن غیرت آئے گی، جو ایک دن غیرت آئے گی مسلمانوں کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے چلے، عراق کے شہر بابل سے چلے، فلسطین پہنچے، شام پہنچے، پھر شام سے حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زرع میں پہنچے، کعبۃ اللہ کی زمین پر پہنچے. 80 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے اور اولاد سے محروم ہیں. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. توجہ کریں، 80 سال کے بوڑھے ہو چکے، اولاد سے محروم ہیں. اب دعا مانگ رہے ہیں جو میں نے آیت تلاوت کی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے. سارے کہہ دو سبحان اللہ. یا اللہ صالح بیٹا دے دے. ابراہیم نبی ہیں، جو ابراہیم نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، جو اولو العزم نبی ہیں. دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، بیٹا مانگ رہے ہیں اللہ سے. آئی بات سمجھ میں؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پتا کھایا، زمین پر آ گئے، روتے رہے روتے رہے. کتنی مدت عرفات کے میدان میں جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام بے ہوا، عرفات مانا پہچاننا، ایک دوسرے کو پہچان لیا. دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہے نا؟ یا اللہ ہم نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو کون ہے رحم کرنے والا؟ پکارا کس کو؟ جو سارے ساتھی کہتے ہیں کس کو پکارا؟ اللہ کی ذات کو پکارا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری آ گئی، جسم میں کتنی بیماری آ گئی، واقعات آپ کو معلوم ہیں عزیزوں. اور پکارا اللہ کی ذات کو، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والا تو ہی ہے. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اندھیرا ہی اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں میں ہے. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کو پکار رہے ہیں، یا اللہ تو ہی نجات دینے والا ہے، مچھلی کے پیٹ سے تو ہی نکالنے والا ہے. لا الہ الا انت، کوئی نہیں تو ہی ہے، کوئی نہیں تو ہی ہے، الا انت سبحانک، تو پاک ہے. انبیاء کرام نے اللہ کی ذات کو پکارا، تکلیف آئی اللہ کی ذات کو پکارا، اولاد مانگی اللہ کی ذات سے مانگی.
بی بی مریم دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیں بغیر موسم کے میوے مل رہے ہیں، اور بغیر باغ کے ہر 23 سال سے ہم پیدا ہوئے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے۔ کیا مانا آپ کو اور ہمیں یہ سبق مل رہا ہے عزیزو، مانگنا ہے تو اللہ کی ذات سے مانگے۔ جب انبیاء کرام اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبی ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے عزیزو کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں سے مانگے ہم؟ پھر کہتے ہیں موحد ہیں، توحید پرست ہیں، آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں پھر بھی آپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں۔ پتھروں کی آپ پوجا کر رہے ہیں پھر بھی آپ موحد ہیں، لکڑیوں کی آپ پوجا کر رہے ہیں پھر بھی آپ موحد ہیں، پھر بھی آپ مومن ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں اور اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تمہیں حلیم بیٹا دیں گے، ہم تمہیں بردبار بیٹا دیں گے، ایسا ضبط والا ہوگا، ایسا صبر والا ہوگا، اس کے اوپر چھری چلائیں گے پھر بھی بے صبری نہیں کرے گا۔ چاہو بے صبری نہیں کرے گا۔ تو جب آپ اولاد مانگیں تو اولاد صالح مانگیں، چاہو یا اللہ صالح اولاد دے دے۔ ایک تو یہ سبق مل رہا ہے کہ مانگنا ہے اللہ کی ذات سے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ کی ذات سے مانگو۔ دوسرا یہ سمجھا نہیں، صالح بیٹا مانگے، صالح اولاد مانگے۔ درود شریف بلند آواز۔